الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده واستعينه واستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المؤلف رحمه الله: الباب الرابع عشر، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله عز وجل: بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. آج کا درس ہے کتاب التوحید سے متعلق، باب ہے باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ یدعو غیرہ، یعنی یہ باب اس بیان میں ہے کہ غیر اللہ سے استغاثہ، فریاد طلب کرنا اور اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارنا بھی شرک میں ہے، یعنی شرک اکبر میں داخل ہے، جس سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور ایسا آدمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اگر اس نے اللہ کے علاوہ غیروں کو مصیبت میں پکارا یا اللہ کے علاوہ غیروں کو اپنا قبلہ اور کعبہ سمجھا اور اپنا مرکز اطاعت سمجھا اور اس سے دعائیں کی اور اس سے اپنی ضرورتیں مانگی، تو آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ واضح ہو کہ استغاثہ اور دعا میں کچھ بنیادی فرق ہے۔ استغاثہ کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ طلب الغوث کازالۃ شدہ، یعنی عام کسی کو پکارنا یہ دعا ہے، کسی کو آواز دینا دعا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا کرو اور ان کے ساتھ۔ یہ عام دعا ہے، چاہے خوشحالی میں پکارو، تنگی میں پکارو، آسانی میں پکارو یا مصیبت میں پکارو۔ لیکن امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں استغاثہ یہ ہے کہ سخت مصیبت اور پریشانی میں کسی بڑی ہستی کو پکارنا یہ غوث ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ جیسا کہ بدر کے میدان میں جب 313 صحابہ تھے اور ان کے مقابلے میں دشمن کی تعداد 1000 کے قریب تھی، تمام ظاہری اسلحوں سے لیس تھی، تمام وسائل تھے، ایسے وقت میں مسلمان اللہ کی درگاہ میں اور اللہ کے دربار میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعائیں کر رہے تھے، فریاد طلب کر رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات دعائیں کی اس درخت کے نیچے: اے اللہ تو مدد فرما، اپنے دین کی نصرت فرما۔ اور خاص طور سے جب حق اور باطل کی کشمکش شروع ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حوالہ سے دعا کی، اسی کو استغاثہ کہتے ہیں۔ اللہم انشد عہدک و وعدک، اے اللہ میں تجھ سے وعدہ مانگتا ہوں اور اللہ میں فریاد طلب کرتا ہوں، تو مدد فرما۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض، اللہ اگر تو نے اس مٹھی پر جماعت کو ہلاک کر دیا تو روئے زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اسی کے بارے میں اللہ نے کہا استغیثون ربکم، جس وقت کہ تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، فریاد طلب کر رہے تھے، سخت مصیبت میں پکار رہے تھے، فاستجاب لکم، اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور یہ بشارت سنائی کہ 1000 فرشتوں سے میں پے در پے 1000 فرشتوں سے میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ استغاثہ سخت مصیبت میں پکارنے کو کہتے ہیں، اور دعا کا معنی عام پکارنا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ باب جو ہے ان یستغیث بغیر اللہ وغیرہ، اس کو ذکر العام عباد الخاص، استغاثہ خاص دعا کو کہتے ہیں، خاص کیفیت کے ساتھ، اور دعا عام ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں اہل علم نے دعا سے متعلق ایک علمی بحث شروع کی ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ دعا کی 2 قسم ہیں، ایک دعائے عبادت اور ایک ہے دعائے عبادت اور دوسرا دعائے مسئلہ۔ دعائے عبادت ہے کہ اللہ کی تعریف اور بڑائی
اور کبریائی کا اظہار کرنا، اس کے اسماء صفات کا ذکر کرنا، اور اللہ رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہونا، اور اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی بزرگی کو بیان کرنا، جیسے نماز کی کیفیت، جیسے روزہ، جیسے صدقہ و خیرات، جیسے قرآن کی تلاوت، یہ سب دعائیں عبادت۔ دعائیں مسئلہ کا مطلب طلب الحاجات، یعنی اللہ کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کرنا، جس طرح اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یعنی مجھ سے مانگو میں ضرور دوں گا۔ اور اللہ نے فرمایا اسی دعائیں مسئلہ کے بارے میں جس میں بندہ اللہ کے سامنے اپنی ضرورت رکھتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تم سے سوال کریں میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، میں بہت ہی قریب ہوں۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا اے نبی کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں، لفظ قل کو بھی لفظ کہہ، یعنی اے نبی کہہ دو، اس کہنے کا بھی حذف کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گمان کے ساتھ ہے، اور بندہ پختہ ارادے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور حلال کمائی کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بندے کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ یہ دعائیں مسئلہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سے متعلق مختلف آیات نازل فرمائی ہیں، جیسے قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، سورہ مائدہ آیت نمبر 76۔ اے نبی کہہ دو کیا تم اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارتے ہو، ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ نقصان کے مالک ہے نہ نفع کے، یعنی اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یا جن سے دعائیں مانگتے ہو، یہ دعائیں عبادت اس اعتبار سے رکوع سجود کرنا اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا دعائیں عبادت ہے، اور اللہ کے علاوہ غیروں سے مانگنا یہ دعائیں مسئلہ ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یا جن سے تم دعائیں مانگتے ہو جو تمہارے لیے نہ نفع کے حصول کے مالک ہیں اور نہ تمہاری تکلیف کو دور کرنے پہ قادر ہیں۔ اللہ اکبر، سورہ مائدہ آیت نمبر 76۔ اسی طرح اللہ نے کہا قُلْ نَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، اے نبی کہہ دو کیا ہم اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے اور نہ نقصان، یعنی نہ نقصان کو دور کر سکتے۔ سورہ انعام آیت نمبر 71۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس کی آیت جو یہاں پہ موجود ہے 106 106، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ کے علاوہ ایسوں کو مت پکارو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے نہ نقصان، نہ تمہیں نفع دے سکتے نہ تمہاری تکلیف کو دور کر سکتے، اگر تم نے ایسا کیا تو ظالموں میں ہو جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ کے علاوہ غیروں سے مانگنا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ یہ دعائیں عبادت بھی ہے یا دعائیں مسئلہ بھی ہے، دونوں کو شامل ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اسی طرح اللہ نے سورۃ الرعد میں فرمایا لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، جو اللہ نفع و نقصان پہ قادر ہے، جو بارش برسانے پہ قادر ہے، حقیقی دعوت ہے، یعنی اسی کی پکار ہے، دعوت بمعنی عبادت، یعنی اسی کو پکارو، اسی کی عبادت کرو۔ والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال، جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ جواب نہیں دے سکتے کسی چیز کا، نہ دین کے بارے میں، نہ دنیا کے بارے میں، نہ آخرت کے بارے میں، کسی بھی مسئلے کا جواب نہیں دے سکتے اللہ کے علاوہ، کیونکہ وہ بے بس و مجبور ہیں، وہ مردے ہیں، اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، وہ زندے نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کب اٹھایا جائے گا۔ تو جن کو تم اپنا مرکز اطاعت سمجھتے ہو اور جن کے سامنے اپنی زمین نیاز خم کرتے ہو، جن کے قبوں اور گنبدوں پر تم اپنے پھول چڑھاتے ہو، ابیر لگاتے ہو، اور جن کے آستانوں کے اوپر تم اپنی ضرورتیں پیش کرتے ہو، وہ اتنے بے بس و مجبور ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ہرگز ہرگز مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، جو مکھی نہیں پیدا کر سکتا، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کیسے کر سکتا، تمہیں اولاد کیسے دے سکتا، تمہیں دولت کیسے دے سکتا، تمہیں پیسے کیسے دے سکتا، تمہاری حالتوں کو کیسے بدل سکتا ہے۔
اللہ نے فرمایا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ساری مخلوق جمع ہو جائے، سارے مردے جمع ہو جائیں، سارے صاحب قبر اور سارے اولیاء کرام اللہ کے بزرگان دین جمع ہو جائے تو وہ سب مل کر اللہ کے علاوہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ولم اجتمعوا وان يسلبهم الذباب، اور اتنے بے بس مجبور ہے کہ اگر مکھی بھی ان سے کوئی چیز لے کے بھاگ جائے تو لا يستنقذوه من، ان سے چھین بھی نہیں سکتے، ان سے پلٹا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، یہ مشرکین جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے الا کباسط کفیہ الی الماء، پانی کی طرف کوئی ہاتھ بڑھائے، پانی آ جا آ جا آ جا، پانی بے جان چیز ہے، پانی سن بھی نہیں سکتا اور دیکھ بھی نہیں سکتا، اور وہ آ بھی نہیں سکتا، نہ سن سکتا، نہ دیکھ سکتا، نہ جواب دے سکتا، نہ آ سکتا۔ اسی طرح یہ قبر والے، یہ بزرگان دین، یہ مرے ہوئے لوگ، یہ سب کے سب کمزور ہیں، پوری زندگی پکارتے رہو گے لیکن اس پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ نے فرمایا ان الذين تدعون من دون الله والذين ان اللہ نے کہا والذین تدعون من دون ما يملكون من قطمیر، جن کو تم پکارتے ہو، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر تم انہیں پکارتے ہو تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ ولو لئن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے۔ ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اور اگر سن بھی لے تو جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر۔ وما اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے، یعنی اللہ کے علاوہ پکارنا شرک ہے، اس کو اللہ نے عمل نہیں کہا، یعنی یہ شرک ہے۔ اور اللہ فرمائے گا انا اغنى الشركاء عن الشرك، میں شرکا کے شرک سے بے نیاز ہوں۔ من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته شركا، جس نے بھی میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا، اس کے شرک کو بھی چھوڑ دوں گا۔ یعنی اللہ کے علاوہ جس کو پکارا جائے وہ عمل ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، کام کرتے کرتے تھک جائیں گے، رات دن غیروں کے اوپر سجدے کریں گے، رکوع کریں گے، طواف کریں گے، نذر و نیاز کریں گے، لیکن جہنم کی آگ میں داخل ہوں۔ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ان کے تمام اعمال کو اللہ خس و خاشاک کی طرف اڑا دے گا، اس کی ذرہ برابر قیمت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وما هو بوالغ، پانی کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں، یہ پانی کو کیا معلوم کہ تم کیا مانگ رہے ہو، یہ تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتے، تمہاری باتیں سن بھی نہیں سکتے، آ بھی نہیں سکتے، اس سے بھی زیادہ تمہارے بزرگان دین جن کو تم پکارتے ہو یہ مجبور ہے، یہ مجبور ہے۔ بلکہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب تمام کو جمع فرمائے گا وَيَوْمَ يَحْشُرُ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، وہ فرشتے جو اللہ کے مقربین ہیں، جو نافرمانی نہیں کرتے، جو نور سے پیدا ہیں، جو اللہ کے احکام پہ چلتے ہیں، اللہ ان جنوں سے بھی خطاب کرے گا هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، کیا تمہیں پکارتے تھے، کیا تمہیں پکارتے تھے، کیا تمہیں پکارتے تھے، تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے قالوا سبحانک، وہ کہیں گے اللہ تو پاک اور بے عیب ہے، انت ولینا، تو ہی ہمارا دوست اور کارساز ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، جنوں سے پناہ مانگتے تھے۔ انکار کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام انکار کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ فرمائے گا عیسیٰ بن مریم سے کیا تم نے، تمہاری ماں نے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ تمہیں معبود بنا لیا جائے؟ کہیں گے سبحانک، تو پاک اور بے عیب ہے، ما یکون لی، مجھے کوئی علم نہیں، انت قلت للناس اتخذونی من دون اللہ، انت من دونی امی الہ من دون، قال سبحان ما یکون لی ان اقول ما لیس بحق، مجھے کوئی حق نہیں ہے اللہ کہ میں کوئی بات شرک یا بات کروں، بلکہ میرے لیے حق یہی ہے کہ میں توحید کی دعوت دوں، تو پاک اور بے عیب ہے۔ سبحانک ما یکون اقول ما لیس، اگر میں جانتا تیرے دل میں ہے اللہ، جو تیرے دل میں ہو میں نہیں جانتا۔ اور پھر یہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے انہیں وہی بات کہی کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، جب تک میں موجود تھا میں ان پر گواہ تھا، جب تو نے ہمیں وفات دے دی تو تو ان کے اوپر نگراں و محافظ۔ تمہارے منہ کا فرشتے بھی انکار کریں گے، انبیاء بھی انکار کریں گے، تو یہ بزرگان دین کیسے سن سکتے ہیں جو خود محتاج ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے، انہیں آپ مشکل کشا جانتے ہیں۔ یہ مثالیں جو دی گئی یہ دعا عبادت
اور دعائیں مسئلہ دونوں کو شامل ہے. یعنی دعائیں عبادت، یہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، رکوع سجدہ کرتا ہے، یہ لازم ہے کہ یہ اللہ ہی کو پکارے. اور جو اللہ کو پکارنے والے ہیں، یہ پکار شامل ہے دعا کو، عبادت کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پکارنا اخلاص کے ساتھ پکارنا، یہ دعائی عبادت ہے. اور اس میں جو اخلاص اور للہیت ہے اور عاجزی انکساری ہے، یہ دعائی مسئلہ، یہ دعائی عبادت ہوا. پکارنا دعائی عبادت، اور عاجزی اور انکساری دعائیں، پکارنا دعائیں مسئلہ، اور عاجزی انکساری یہ دعائیں مسئلہ ہے. یعنی دونوں ایک دوسرے کو شامل ہے، دونوں ایک دوسرے کو شامل ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی اور انہیں کہا کہ آؤ میرے پاس علم آ چکا ہے، میں آپ کو سیدھے راستے پہ چلوں گا، شیطان کی عبادت مت کرو، شیطان رحمان کا نافرمان ہے. تو باپ نے دھمکی دی، کہا کہ لئن لم تنتہ، اگر تو باز نہیں آئے گا تمہیں رجم کر دوں گا، پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا، تم ہم سے دور ہو جاؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلامتی کی دعا کی، اللہ کی سلامتی آپ پر. وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي، اور یہ بھی کہ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا سلام علیک سأستغفر لک، سلامتی کہ میں دعا کرتا ہوں، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، یعنی جب تک اللہ منع نہ کرے، کیونکہ بڑا مہربان ہے. سلام علیہ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي، میں آپ کو بھی چھوڑ رہا ہوں اور آپ کے باطل معبودوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں. یعنی جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان تمام کو بھی چھوڑ رہا ہوں. وَادْعُوا رَبِّي، میں اپنے رب کو ہی پکارتا رہوں گا. اور آگے کا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مشرکین کو چھوڑا اور جن کو اللہ کے علاوہ قابل عبادت سمجھتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، ان کو بھی چھوڑا. یعنی فلما اعتزلهم، ذرا کہیں نہ خاموش رہنے کی آواز آ رہی. فلما اعتزلهم، جب انہوں نے چھوڑا ان کو، وما يعبدون من دون اللہ، اور جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی چھوڑا. تو پہلے دعا کا لفظ ہے، بعد میں عبادت کا لفظ ہے. اس کا مطلب کہ دعا عبادت کو شامل ہے، بلکہ دعا ہو عبادت، دعا ہی اصل عبادت ہے. دعا کی عبادت کی سب سے افضل ترین قسم دعا ہے. اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تعلیم دی گئی، تیرے ہی عبادت کرتے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. بلکہ ضعیف روایت ہے جس کی مانند تائید ہوتی ہے، الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، تمام عبادتوں کا خلاصہ دعا ہے. جس عبادت میں دعا نہیں ہو اس عبادت میں جان ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ دعا جو بہت پسند ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے زیادہ قابل احترام چیز اللہ کی نزدیک کوئی چیز نہیں. اللہ اکبر. بلکہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور جو اللہ سے نہیں دعا کرتا اللہ اسے ناراض ہوتا ہے. اللہ اکبر. من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہوتا ہے. ان ربک حی کریم، تیرا رب حیادار ہے، شرمیلا ہے، غیور ہے، جود و سخا کرنے والا. یستحی من عبد اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، جب بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ شرماتا ہے اس کے ہاتھ کو کیسے خالی واپس کرے. تو دعا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، دعا یہ مغفرت کا سبب ہے، دعا مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. دعا کے ذریعے بندہ اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرتا ہے، اور دعا کے ذریعے نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہوتا ہے، اور دعا کے ذریعے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور دعا سے تقدیر بھی پلٹتی ہے. اللہ تیری بگڑی ہوئی تقدیر سنور سکتی ہے، رات پہ ایمان خورشید میں ڈھل سکتی ہے، مگر اے دوست تجھے خود کو بدلنا ہوگا، بابا رہنے رہے پرخار پہ چلنا ہوگا. دعا سے تقدیر بھی پلٹ جاتی ہے. لا يزيد في العمر، لا يرد القضاء الا الدعاء، ولا يزيد في العمر الا البر. تقدیر کو کوئی چیز نہیں پھیر سکتی سوائے دعا کے، اور نیکی اور بھلائی سے عمر میں یقینی طور پر اضافہ ہوتا ہے. لہذا دعا کی بہت اہمیت ہے، عبادت کی ہم ترین قسموں میں سے دعا ہے. چنانچہ سورہ مریم آیت نمبر 4 میں دیکھ لیجئے، حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں اور اولاد سے محروم ہیں، اور ان کی بیوی باز ہے، ان کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن اس وقت بھی دعا کا اہتمام کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور آہستہ دعا کی، آج ان کی ساری کے ساتھ دعا کی. اللہ نے ظاہری اسباب کے برعکس اللہ نے ان کے اندر جسمانی قوت بھی پیدا کر دی، اور وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور بیوی کو بھی صحیح کر دیا، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، زبان کے اعتبار سے بھی میٹھا کر دیا.
قال رب انی وهن العظم منی، اللہ میری ہڈی کمزور ہو چکی ہے، ہو گئے ہیں، رب تقیہ، اے اللہ تیری پکار سے میں کبھی بھی ناامید نہیں ہوں، اے اللہ تو ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ تو کیا اللہ نے اولاد دیا؟ نہیں دی، ایسی بشارت دی۔ فنادت الملائکہ وقام یصلی فی المحراب، فرشتوں نے ندا دی، آواز دی اس حال میں کہ اپنے محراب میں جو عبادت کی جگہ وہاں پر کھڑے ہوئے، عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، فرشتوں نے بشارت دے دی کہ اللہ تعالیٰ تم کو حضرت یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، اور اس کے صفات بیان کیا کہ ہم نے اس کو سردار بنایا، برائیوں سے دور رکھنے والا بنایا، اور وہ حنان اور مہربان بنایا، بہت نرم بنایا، اور زکیہ تقیہ پرہیزگار بنایا، پاک صاف بنایا، اس کے اندر برائی کی نیت بھی نہیں ہوگی، یعنی برائی کا میلان بھی ہوگا۔ یہ کوالٹی اللہ نے بتا دی، یہ دعا کی برکت ہے نا۔ اور اللہ نے کہا کہ اس نیک اولاد کے لیے تم کو مزید دعا کرنی پڑے گی، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب سے خوب دعائیں کرو، خوب اللہ کو پکارو، ذکر کرو، اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو اللہ کی تسبیح بیان کرنا یہ دعائیں عبادت ہے، اور ذکر کرنا اور دعا مانگنا یہ دعائیں مسئلہ ہے، دونوں ایک دوسرے کو شامل ہے، ایک دوسرے کو لازم ہے۔ تو اللہ اکبر، اتنے سارے فائدے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دعا کے آداب میں سکھلایا کہ دعا کے اندر جہاں اخلاص ضروری ہے، شرک سے بچنا ضروری ہے، حلال کمائی ضروری ہے، اور دعا کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی رحمت کو وسیع سمجھے، جلد باز نہ ہو، بدگمانی نہ ہو، بلکہ اللہ سے حسن ظن سے دعا کرے۔ وہیں اللہ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 55 اور 56 میں فرمایا تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا کرو عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ۔ چلا کے دعا کرنا یہ دعا کے آداب میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے، دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رکوع سجود میں بھی تو دعا کرتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی، پڑھتے، یہ بھی تو دعا ہے۔ تحیات درود کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، سجدے میں دعائیں قبول ہوتی، تو کیا سجدے میں کوئی چلاتا ہے؟ نہیں چلاتا۔ قیامت کے دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے 4 بار سجدہ کریں گے، اور اس میں لمبی دعائیں کریں گے، اللہ کی تسبیح تحلیل بیان کریں گے، وہاں بھی نہیں آواز ہو۔ تو آج کیا مسئلہ ہے کہ فجر نماز کے بعد چلا کے لوگ دعا کرتے ہیں؟ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کسی اماموں کی، نہ کسی امام کی کتاب میں، یہ لوگوں نے پیدا کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا اپنے رب سے دعا کرو تضرعا، عاجزی کے ساتھ، وخفیۃ، اور آہستگی کے ساتھ، انہ لا یحب المعتدین، اور وہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں بعض اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ خیر القرون میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ، اس کے بعد کے جو زمانے تھے، ان زمانوں میں کچھ ایسے منافقین بھی پیدا ہوئے جو بہت عبادتوں کے باوجود بھی اسلام سے نکل گئے، جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کو نہیں سمجھا، قرآن کو نہیں سمجھا، اللہ کے نبی کے حدیث کو نہیں سمجھا، صحابہ کا فہم حاصل نہیں کیا، اور اس طرح دعا نہیں کی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تعلیم دی، اور صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین سیکھا اس سے ہٹ گئے، تو اس کی وجہ سے وہ ملت اسلام سے اس طرح نکل گئے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی دعا کا، کہ ڈائریکٹ دعا کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے بزرگوں کی شان میں غلو کر دیا۔ یہ خوارج، انہوں نے غلو کر دیا، دین میں زیادتی بھی کی، اور صحابہ کی توہین بھی کی، اور جو دین میں جو چیزیں نہیں دی اس کو انہوں نے لازم کر دیا، دین میں اضافہ کر دیا۔ یہ شیعہ اور روافظ کیوں گمراہ ہوئے؟ انہوں نے حضرت علی کی شان میں غلو کیا، اہل بیت کی شان میں غلو کیا۔ یہ خوارج، یہ معتزلہ، یہ جہمیہ، یہ سب کے سب دین میں غلو کرنے والے، دین میں اضافت کیا انہوں نے، اپنی عقل کو معبود بنا لیا، خواہشات کو معبود بنا لیا، عقل کو معبود بنا لیا۔ تو یہ سبب ہے گمراہی کا، غلو کی وجہ سے، اور دنیا میں گواہی کے ذریعے شرک آیا۔ آپ کو معلوم ہے لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فطال عليهم الامد فعبدوا ما من غير الاسلام، کہ ود سوا یغوث یعوق نصر، یہ نوح علیہ السلام کے پنجتن پاک جس کو آج کہتے ہیں، یہ نیک لوگ تھے، لیکن جب مر گئے تو ان کی قوم نے ان کی قبروں پر مراقبہ کیا، ان کی تصویریں بنا دی، ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ لیکن ایک زمانہ جب گزر گیا، پہلی نسل چلی گئی، دوسری نسل آئی تو ان کے سامنے سجدہ کرنے لگے، رکوع کرنے لگے، اور شیطان نے ان کے دلوں میں بات ڈالی کہ تمہارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے، چنانچہ ان کی تصویریں بھی بنا لی،
اور ان سے دعائیں بھی کرنا شروع کر دی. تو یہ شرک کی ماں ہے، غلو شرک کی ماں ہے، کفر کی ماں ہے، دعا کے راستے سے آیا. چنانچہ بعض اہل علم نے اس بحث میں یہ بات لکھی ہے کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کی شان میں غلو کیا، بزرگوں کی شان میں غلو کیا، اور قبر والوں کی شان میں غلو کیا. جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے انہیں آپ مشکل کشا ڈالتے ہیں. آئے قبر پر بدلی کے قبر پر آئے، شیخ عبد القادر جیلانی کے قبر پر آئے، بندہ نواز کے قبر پر آئے. ہم بندہ نواز نہیں کہتے لیکن یہ اللہ بندہ نواز ہے، لیکن نام کی اعتبار گیسو دراز کی قبر پر آئے اور اسی طریقے سے خواجہ اجمیری کی قبر پر آئے، کہا یا سیدی فلان انصرنی، اے بزرگ، اے شاہ صاحب، اے پیران پیر ہماری مدد کر دیجئے، اغثنی، میری فریاد رسی کر دیجئے، مجھے روزی دے دیجئے. نعوذ باللہ من ذالک، ہماری بچی کی شادی کرا دیجئے، ہمیں گاڑی دلا دیجئے. نعوذ باللہ. فکل ھذا شرک باللہ العظیم، کہ اللہ کے ساتھ یہ ہم بہت بڑا شرک نہیں ہے؟ اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا، کتابیں کیوں نازل کی، انبیاء کا سلسلہ جاری کیوں کیا، تاکہ اللہ کی عبادت کی جائے. لہذا جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو پکارا اور یہ عقیدہ رکھا کہ یہ انہیں روزی دیتے ہیں اور یہ پیدائش کرنے پہ قادر ہیں، تو یہ تو شرک اکبر ہے ہی. لیکن وہ لوگ جو نبی کے زمانے کے اندر جو مشرکین تھے وہ اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے تھے، انہیں پکارتے تھے صرف پکارنے کی وجہ سے، کہ پکارتے تھے کہ آپ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ خالق ہے، یہ رازق ہے، یہ ایمان کا حاکم ہے. بلکہ جب ان کی کشتیاں بھور میں پھنستی تھی اور پانی جہاز ڈوبنے لگتا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. سمندری سفر کرتے ہو تو اپنے باطل معبودوں کو بھول جاتے ہو، صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو. اور یہ کہتے تھے لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نکال دیا ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے شکر گزار ہوں گے، ہم ان کے درگاہوں پہ نہیں آئیں گے، ان کے مزاروں پہ نہیں آئیں گے. لیکن جب خوشحالی ہوتی تو شرک کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ان کا قرب حاصل کرتے ہیں. یا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، تاکہ اللہ کی ہماری سفارش کرتے ہیں. یہ واسطہ ہے. اس لیے اس سلسلے میں اہل علم نے 400 گناہ لکھے جس سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ان 400 کو امام الدعوہ محمد بن عبد الوہاب نے 10 میں جمع کیا، جس کی وجہ سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے. وہ دعا کے نام پر، وہ کیا ہے عبارت، من جعل بین وبین اللہ وسائط یتوکل علیہ ویدعوہ ویسأل الشفاعۃ کفر اجماعا. جو اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان واسطہ بنائے کہ نہیں ہم ڈائریکٹ اللہ کی تک نہیں پہنچ سکتے. ارے کھانا ڈائریکٹ کھا سکتے ہیں، پانی ڈائریکٹ لے سکتے ہیں، آکسیجن ڈائریکٹ لے سکتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ڈائریکٹ روزی مل رہی ہے، آسمان سے بارش ڈائریکٹ برس رہی ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے بزرگوں کا وسیلہ. ارے انسان افضل ہے، یہ چونٹی افضل ہے. چونٹی دعا کرے تو ان کا کوئی پیر نہیں، اور ساری مخلوق دعا کرے تو ان کا کوئی پیر نہیں. آخر چونٹیوں نے تو دعا کی نا. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر کے نکلے کہ استسقاء کی نماز پڑھیں گے، دیکھا کہ چونٹیاں اپنے پاؤں کو پھیلا کے دعا کر رہی ہیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں اب تم کو دعا کی ضرورت نہیں. تو وہاں کون سا وسیلہ تھا چونٹی کا؟ چونٹی ڈائریکٹ دعا کرے، ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے. تو اس لیے جس نے اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان دوسروں کو وسیلہ بنایا کہ ان کے ذریعے ہماری دعا قبول ہوگی، اور ان پر توکل کیا اور ان سے دعائیں کی اور ان کو پکارا، کفر اجماع، پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ آدمی کافر نہیں تھا. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے، لا ينبغي لأحد أن يسأل بمخلوق، کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں کسی مخلوق کے واسطے سے سوال کرے. اس لیے شرک کی پوری دنیا میں شرک کی ماں مردوں کو پکارنا اور ان سے استغاثہ کرنا، فریاد رسی کرنا. جیسے یہ عقیدہ رکھنا کہ غوث پاک ایک ہی وقت میں 70 مریدوں کے پاس چلے گئے، قبر میں وہی ہمارے کام آنے والے ہیں. انت شافی انت کافی انت لی نعم الوکیل، آپ ہی شفا دینے والے آپ ہی کفایت کرنے والے اور آپ ہی مصیبتوں میں کام آنے والے. نعوذ باللہ، اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو مشرکین مکہ سے بھی بڑا شرک ہے. مشرکین مکہ تو تنگی میں پریشانی میں اللہ ہی کو پکارتے تھے. جب ابرہا نے حملہ کیا، خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی جو پلاننگ کی، اس موقع پر عبد المطلب وغیرہ اور سردار قریش سب پہاڑ کی گاڑیوں میں چھپ کر انہیں ڈائریکٹ اللہ کو پکارا. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے ابابیل نازل کیا، پرندوں کو نازل کیا، اور ان کی چونچوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے پتھریلی ایسے پتھریلی کنکر ڈال دیے
جو تیر و تفنگ سے زیادہ ان کو لگ جاتے تھے، اور اللہ نے اس کے ذریعے کاشف معقول کر دیا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اللہ نے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا کہ بزرگوں کی روحیں آتی ہیں اور ہماری آوازیں سنتی ہیں، آئیے میں اس سلسلے میں آپ کو درشن کراتا ہوں فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاوی بزازیہ کا۔ فتاوی بزازیہ میں کہ ہمارے علماء نے کہا کہ جو یہ عقیدہ رکھے ارواح المشائخ حاضرۃ عالم یکفر، کہ بزرگوں کی روحیں حاضر ہوتی ہیں، جسم تو قبر میں، لیکن روح آتی ہے، ہماری دعائیں سنتی ہے، ہماری فریاد رسی کرتی ہے، ہماری پریشانی کو دور کرتی ہے، ایسا آدمی کفری عقیدہ رکھتا ہے، یعنی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن افسوس اس کے باوجود ہندوستان کے بڑے ادارے میں دو شخصیتوں کے درمیان جب جھگڑا ہوا تو ایک بڑے عالم نے آ کر کے قبر سے آ کر ان کے درمیان فیصلہ کر دیا، نعوذ باللہ۔ یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ یا اسی طریقے سے شیخ ہندی کے بارے میں آتا ہے کہ ہندوستان کے بڑے عالم جب شیخ سرہندی کی قبر پر گئے زیارت کرنے کے لیے تو قبر سے آواز آئی کہ اے فلاں میرے اوپر درود تنجینہ پڑھنا۔ رے ظالموں، درود تنجینہ کیا ہوتا ہے؟ جمعہ کی رات میں درس ہو رہا ہے، درود ابراہیمی ہے، صحابہ نے درود ابراہیمی پڑھا، کہا بھی نجرا کی حدیث ہے، اور کئی صحابہ کی حدیث ہے کہ آپ نے درود پڑھنا سکھایا، درود ابراہیم انٹرنیشنل درود ہے۔ اب اس کے علاوہ کون درود؟ سورہ فاتحہ کے مقابلے میں دوسرا سورہ فاتحہ بنے گا؟ تو جب درود نبی نے سکھا دیا تو دوسرا درود کہاں سے آئے گا؟ لہذا درود تنجینہ، درود لاکی، یہ سب بدعتی درود ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح کی بات شیخ سنع اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ جو عقیدہ رکھے کہ بزرگوں کی روح حاضر ہوتی ہے، ان کی قبروں پر مراقبہ کرے، یہ اس کو وہ جہنم میں جانے کا مستحق ہے۔ یہ آیت کریمہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے حق واضح ہونے کے بعد اور مسلمانوں کے طریقے کو چھوڑ دے تو جدھر جائے گا ادھر ہی اللہ کر دے گا، یعنی اس کی شرک کو اللہ خوشنما بنا دے گا، اس کی بدعات کو خوشنما بنا دے گا، اس کے خواہشات کو خوشنما بنا دے گا، اور اللہ اسے جہنم میں دھکیل دے گا، نعوذ باللہ من ذلک۔ اس لیے فقہ حنفی کی کتابوں کے حوالے سے کہ لیس للاولیاء تصرفات، بزرگوں کو، اولیاء کو تصرف کا حق نہیں ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ سورہ نمل آیت نمبر 54، الا لہ الخلق والامر، جو خالق ہوگا اس کا چلے گا، یہ پیروں کا چلے گا، قبر والوں کا چلے گا، شیخ سرہندی کا چلے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے آئیے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ کھجور کے چھلکے کے بھی مالک۔ کھجور کی تو قیمت ہوتی ہے، اس کی گٹلی کی بھی قیمت ہوتی ہے، چھلکے کی کوئی قیمت ہوتی ہے جو اس کے اوپر غلاف ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی قیمت ہوتی نا۔ اس لیے جو مر گئے ہیں وہ ہماری مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتے، وہ عالم برزخ میں ان کی کیفیت ہم کو نہیں معلوم اور ہماری کیفیت ان کو نہیں معلوم۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اللہ نے قیامت تک کی دیوار عائل کر دی ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 30، انک میت و انہم میتون، آپ بھی مرنے والے، یہ بھی مرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اذا مات ابن آدم، انسان جب مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، انہی چیزوں کا ثواب ملتا ہے جو دنیا میں وہ کر کے گیا ہے، یا ایسا کام کیا جس کا فائدہ اس کو مرنے کے بعد پہنچ رہا ہے، یا ایسا کام کر کے گیا کہ اس کا فائدہ لوگوں کو مل رہا ہے۔ الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، کنواں کھدوا دیا، مسجد بنا دیا، دعوت و تبلیغ کا ادارہ قائم کر دیا، قرآن کے نسخے دے دیا، صدقہ جاریہ، یا علم کو پھیلایا، جب تک دنیا میں علم پھیلتا رہے گا اس سے ثواب ملے گا، یا نیک اولاد جو اس کی کمائی ہے، اس کی تربیت و تعلیم کا اہتمام کیا تو قبر میں اللہ اس کی درجات کو بلند فرمائے گا۔ یہ حدیث ہے نا، ان اللہ لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ فیقول العبد یا رب ان لی هذه طالب استغفار ولا ذکر، اللہ مرنے کے بعد مومن کے درجے کو جنت میں بلند کرتا ہے۔ بندہ کہتا ہے اللہ اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ اللہ فرماتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی، یہ نہیں کہ فاتحہ کیا، نیاز کیا، عرس کیا، چہلم کیا، قرآن خوانی کی، یہ نہیں ہے دعا، نیک اولاد کی دعا۔ اور نیک اولاد کی ہر نیکی ماں باپ کی نیکی ہے۔ لہذا یہ جتنے دعوے کیے جاتے ہیں اور جتنے مراقبے چلے کھینچے جاتے ہیں اور جتنے قبروں کے اوپر ہنگامے کیے جاتے ہیں، عورتوں مردوں کی بھیڑ ہوتی ہے جو شرک اور بت پرستی کا ذریعہ ہے، فحاشی و بے حیائی کے راستے کھلتے ہیں وہاں پر۔ اللہ نے کہا قل انتم اعلم من اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لہذا یہ کرامت کے بارے میں جو بحث کی جاتی ہے، فلاں کی کرامت، فلاں کی کرامت، ممکن ہے قبر پر کسی کو روشنی نظر آ جائے،
لیکن امام ابن تیمیہ ہے کیا ہو سکتا ہے وہ شیطان ہو، کیونکہ کرامت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ زندوں میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کچھ عجائب قدرت اور ایسی چیزیں جس پر انسان قادر نہیں، مافوق الفطرت طریقے سے کچھ نئی چیزیں دکھلاتا ہے، تاکہ امت کو معلوم ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانی ہے۔ ان کو پہلے سے معلوم بھی نہیں ہوتا اور اس وقت قدرت بھی نہیں ہوتی۔ جیسے مریم بنت عمران کو اللہ نے بے موسم کا پھل کیا، کیا ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ بے موسم کا پھل ملے گا؟ اللہ نے کہا کہ درخت کو ہلاؤ تازہ رطب آئے گا، وہ خود سی ہلے کہ جسے نقل تو صاحب کے دالی کو رطب نہیں ہے۔ یہ کرامت ہے، ان کو پہلے سے معلوم نہیں اور ان کو تصرف نہیں، بلکہ عبادت کی وجہ سے اللہ کے ان کا قرب تھا، اللہ کا حکم پورا انہوں نے ہلایا اور بے موسم کا پھل اللہ نے دیا۔ اس سے معلوم ہوا وہ حرکت میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر شادی کے بھی اولاد دے سکتا ہے، لیکن سبب بنایا نا اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے جب بیٹا دے دیا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اسید بن حضیر قرآن پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ اور آسمان سے فرشتے روشنی دے کے آ گئے۔ کیا ان کو پہلے سے معلوم تھا؟ کیا ان کے اندر یہ کرتب تھا کہ ہم یہ کر کے دکھلا دیں؟ اس لیے جو لوگ عجائبات کی دنیا کی سیر کراتے ہیں چیلنج کر کر کے، یہ دجال ہوں گے، یہ کذاب ہوں گے، یہ ساحر ہوں گے، یہ کاہن ہوں گے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے بعض سلف نے کہا کہ تیر رہا ہو اور اڑ رہا ہو وہ شیطانی ہوگا جب تک کہ اس کا عمل قرآن سنت کے مطابق اور صحابہ کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ استغاثہ اور دعا سے متعلق یہ بحث ہوئی اور آپ کے سامنے الحمدللہ پیش کی گئی اور پورے درس کا الحمدللہ خلاصہ ہو گیا۔ لیکن ایک بات بتا کہ استغاثے کی جائز صورت ہے، عام حالات میں تو اللہ ہی ہے، لیکن دنیاوی اسباب کے تحت استغاثہ جائز ہے۔ جیسے کہ آدمی ڈوب رہا ہو تو کہے کہ اللہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ ایک آدمی کو کوئی مار رہا ہے وہ کہے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اس اسرائیلی نے استغاثہ کیا، فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، اس آدمی نے فریاد طلب کی جو فرعونی مار رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی نے فریاد طلب کی، موسیٰ علیہ السلام نے ایسا تماچا مارا کہ ان پہ ڈھیر ہو گیا، اور پھر انہوں نے استغفار کیا، کہا ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ پھر انہوں نے توبہ اور استغفار کیا کہ اللہ میری مغفرت فرما۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اسباب کے تحت فریاد رسی فریاد طلب کی جا سکتی ہے، جیسے کوئی آگ میں جل رہا ہو یا گھر میں آگ لگ جائے، چاروں طرف دروازہ بند ہو، وہ کہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اولاد دینا، مصیبت دور کرنا، پریشانیوں کو حل کرنا، صحت عطا فرمانا، یہ ان تمام چیزوں میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارا جائے گا۔ اگر کسی نے پکارا اللہ کے غیروں کو فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ، وہ ظالم ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت 107، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ نے آپ کو کسی تکلیف میں ڈال دیا ہے تو اس کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ محترم حضرات، میں چونکہ سفر میں ہوں اور پھر میرے پروگرامز ہیں، لہذا میں یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ مسجد میں اذان بھی ہو رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں کوشش کریں گے اس کے بعد کو مکمل کرنے کی، کیونکہ اس کے بعد ایک مستقل موضوع آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور کہا فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے پاس ہی روزی ہے، طلب کرو اور اس کی عبادت کرو۔ روزی طلب کرنے کا حکم دیا اور روزی کے ساتھ عبادت کا حکم دیا، تو روزی اللہ کے پاس، یہ نہیں کہا فابتغوا الرزق عند اللہ، روزی مانگو اللہ کے پاس، نہیں، عند اللہ، فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے پاس جو روزی ہے وہ مانگو، تلاشو، اس کے اسباب اختیار کرو، وعبدو، اور اس کی عبادت کرو، یعنی اس سے سوال بھی کرو اور اس کی بندگی بھی کرو۔ تو پاک اور حلال روزی حاصل کرنے کا ذریعہ یہ اللہ کی خالص عبادت کی جائے اور اللہ سے مانگا جائے۔ بغیر اللہ کی خالص عبادت کی حلال روزی نہیں مل سکتی۔ فإنما عند اللہ لا ينال الا بطاعته، بغیر اللہ کی طاعت و بندگی کے پاک اور حلال روزی نہیں مل سکتی ہے۔ انشاءاللہ اس کا بیان بھی آئے گا۔ اس کے بعد ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو غیروں کو پکارتے ہیں اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو قیامت تک ان کے پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک حدیث بھی ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔